बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अहम डेवलपमेंट्स हैं और ज़ाहिर है कि इन डेवलपमेंट्स में बहुत अहम अपॉइंटमेंट्स जिनको के होना है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विजिट के बाद कुछ अहम अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हो सकती हैं। बहरहाल इस मामले में कुछ भी हतमी बात जो है वो नहीं की जा सकती, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस वक्त चल रहा है और वो गुजरावाला पहुंचे हैं। इस लॉन्ग मार्च को जुम्मे के दिन पहुंचना था इस्लामाबाद, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 8-9 रोज आगे चला गया है लॉन्ग मार्च। इसका मतलब ये है कि जुम्मे को नहीं बल्कि शायद उससे अगले जुम्मे को या हफ्ते के रोज जो है वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च पहुंचेगा। ये रीस्केड्यूल क्यों हुआ है ये लॉन्ग मार्च, ये बहुत अहम होगा जानना, क्योंकि जो एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो मोमेंटम नहीं है, या इमरान खान साहब मुज़ाकरात चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, या इमरान खान साहब प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को लाने के लिए इस्लामाबाद में, और उसके लिए उन्होंने डिले किया है। जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हैं उसमें तो कोई पेशरफ्त नहीं है। और कल नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट कर दी थी और उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब से कि अपने भाई से जो कि वजीर आजम है कि कोई फेस सेविंग नहीं देनी है और कोई मुज़ाकरात नहीं करने, 2000 बंदे लाएं या 20,000 बंदे लाएं, लेकिन आपने इनको जो है वो इंगेज नहीं करना। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब ने इसको रिस्केड्यूल किया है इस पूरे लॉन्ग मार्च को। दूसरी तरफ उन्होंने जो पीडीएम के साथ यानी अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है उसका भी उन्होंने जिम्मेदार पीडीएम को ठहराया है। कल उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे लाहौर से निकलते हुए डीजीआई के बारे में जो बातें की थी, और फिर अभी कल जो चौकीदार और उसकी तनख्वाहों का मामला किया है, तो उसके बावजूद इमरान खान ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है उनकी वो शायद उसकी जिम्मेदार पीडीएम है। क्या ऐसा ही है? इसके ऊपर बात करेंगे। कल उन्होंने मार्शल लॉ की बात की कि क्यों नहीं लग जाता, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है और इंतखाबात नहीं होते तो मशरकी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल होगी। क्या कहा इमरान खान साहब ने, जरा क्विकली सुन लीजिए। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं? मार्शल लॉ लगा ही हुआ है। जो हरकतें हो रही हैं वो मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ये नहीं हो रहा था जो अब हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी उनको हक नहीं दिया, उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। आज फिर ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करें। ये साजिश है, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। ये सरकारी नौकर नहीं, ये मुजरिम है। ये इमरान खान साहब ने कहा कि साजिश हो रही है और टाकरा करवाने की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ऐसा क्यों समझते हैं? मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने जो बात की पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों ये समझते हैं कि लगाना है तो लगा लें और डराने की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान टूट गया था, मशरकी पाकिस्तान की एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दी, क्या उनको देनी चाहिए थी, क्या वैसे हालात हैं? क्योंकि इंतखाबात के अंदर भी 1 साल पड़ा है और हुकूमत के अंदर 9 जमातें जो है वो चाहती नहीं है कि इंतखाबात हों, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, पाकिस्तान शायद इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहरहाल ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इंतखाबात नहीं कराएंगे, और अपोजिशन यानी इमरान खान साहब कहते हैं फौरी इंतखाबात करवाएं वरना जो है मशरकी पाकिस्तान जैसी बात हो सकती है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंदन में काफी अहम बातें की, कुछ इल्जामात भी लगाए उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर, और ये भी कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या कहा मरियम नवाज साहिबा ने, जरा सुनिएगा। ग्राफ का कोई सेट इनको तोशा खाना में मिला था, 2 करोड़ रुपए देके तोशा खाना से लिया, 22 करोड़ में इसने दुबई में वो सेट बेचा, 50 करोड़ तक का तोशा खाना ये चोरी करके तो ये बेच चुका है। जत्थों की बात नहीं सुनी जाए। जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। दहशत गर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशत गर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो 2014 का धरना था उसमें तो ताकतवर तरीन अफराद उसके पीछे थे, वो तब भी कामयाब नहीं हो सका। इदारा तो नहीं है, फर्द अफराद हो सकते हैं कुछ 1-2।
رول آؤٹ نہیں کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا. انہوں نے کہا ادارہ تو نہیں, البتہ ایک دو افراد لانگ مارچ کے پیچھے یا اس طرح کی جو ٹربولنس ہے پولیٹیکل اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا. دوسری جانب پرائم منسٹر آج چین کے دورے پہ گئے ہیں. بہت ہی اہم دورہ ہے یہ. اس میں $11.3 بلین کی جو منصوبے ہیں پاکستان کے ان کے اندر پیش رفت کا امکان ہے. $10 بلین کی ML1 ہے. 1.3 بلین کا کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے, اور یہ آرنج لائن طرز کا منصوبہ ہوگا جو کہ بہت ہی بنیادی منصوبہ ہوگا کراچی کے حوالے سے. $6.30 کروڑ کا ری اسکیجول ہوگا. قرضہ رول اوور ہونے کا امکان ہے, اور اسی طرح سے AIDB کا $50 کروڑ کا معاہدہ بھی شامل ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک دفعہ پھر سی پیک کی جو ایک لانچنگ ہوگی یا ری لانچنگ ہوگی, اس سے پاکستان کو کافی فرق پڑ سکتا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے اوپر آج کے اس پروگرام بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب صداقت علی عباسی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور کافی اہم پوزیشن پہ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یوتھ کے حوالے سے. عظمہ بخاری صاحبہ MNA ہیں, MPA ہیں پنجاب اسمبلی کی اور سپوکس پرسن ہیں. آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, اپنی جماعت کی ترجمانی کرتی ہیں. بہت شکریہ. منی فاروق ہمارے دوست ہیں, تجزیہ کار ہیں, اپنے بہترین پروگرام کے آپس کی بات کے جو ہیں وہ میزبان ہیں, جیو ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں. بہت بہت شکریہ منیب آپ کی تشریف آوری کا بھی. سب سے پہلے میں آپ سے صداقت بھائی صاحب شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک تو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے اتنا لمبا کر دیا لانگ مارچ, اتنا ری اسکیجول کر دیا اس کو, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے. جی بہت شکریہ آسمہ. لانگ مارچ جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ ہے, اور وہ ہماری توقع تھی کہ ہم جمعے کو یہاں پہنچ رہے ہیں اور جمعے ہفتے کو یہاں بیٹھیں گے اور یہاں جو ہمارا لیول پلان 2 ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن جس طرح کے انپریسیڈنٹڈ رسپانس آیا, ایک پارٹی کو لوگ GT روڈ پارٹی کہتے تھے, تو ان کا آخری ادھر سے بھی سیاسی جنازہ نکلتے ہوئے بہت دیر ہو گئی, اور ان کے سیاسی جنازے میں بہت زیادہ لوگ جو کہ نکل آئے ہماری توقع سے بہت زیادہ. اس لیے وہ لگتا ہے کہ کوئی 5-6 دن یہ لانگ مارچ لمبا ہو گیا. تو اچھا ہے نا, سیاسی ایکٹیویٹی ہے, سیاسی ملک ہے, جمہوری ملک ہے, سیاسی ایکٹیویٹی ہے, اور ہم تو سڑکوں پہ ہیں اور کئیوں کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں. اہداف کیا ہے کہ اہداف یہ ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ حقیقی آزادی مارچ ہے. حقیقی آزادی سے مطلب مراد ملک جو ہے وہ بہت ساری طاقتوں کے نیچے ہے اور اصل طاقت عوام کی ہے, اور 23 کروڑ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے اس کو ایک بیرونی اشارے پہ بٹھایا گیا. عمران خان کی ایبسولوٹلی ناٹ ان کو پسند, جن کو پسند نہیں تھی, اور رشیا سے تیل منگوانا پسند نہیں تھا, پاکستان کی فورن پالیسی آزاد پسند نہیں تھی, ان کو وہ چیزیں پسند نہیں تھی, اس لیے انہوں نے ایک یہاں پہ خرید کے بندوں کو لوٹے بنا کے بٹھایا. تو ایک تو ان سے آزادی, اور پھر وہ طاقتیں جو پاکستان کے لوگوں کو آزاد نہیں رہنا دیتی. کون سی بہت ساری طاقتیں ملک میں ہیں, اور وہ طاقتیں آپ سب کو پتہ ہیں. نام لینا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, اور میرا خیال اتنا ہی رکھیں. نہیں سر, ایسے سمجھائے نا لوگوں کو. میں سمجھا, لوگوں کو سمجھ آئے, لوگوں کو سمجھ آئے کہ آج میڈیا پہ پابندی ہے عمران خان کو نہیں دکھانا. جو عمران خان کے لیے سارا دن دیکھے ہم نے آج خان صاحب کو, کل بھی جو عمران خان کو دکھاتے ہیں یا بولتے ہیں وہ بیچاروں پہ غداری کے پرچے اور پتہ نہیں کس کس کے پرچے, اور کئیوں کو تو جان سے جانا پڑتا ہے, اور کئیوں کو نوکریاں چھوڑنی پڑتی ہیں, اور سیاسی لوگوں کو کبھی ٹیئر گیس کھانی پڑتی ہے. اسلام آباد جو ہے جو ایک پاکستان کا, تو یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مسلط ہے پاکستان کی جنگ ہے, حکومت کے خلاف تو نہیں ہے نا آپ کا یہ مارچ؟ نہیں, حکومت تو اس کی تو خیر اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ کسی سے پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں, ہمارے لوٹے خرید کے بٹھائے ہوئے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگی تو حقیقی آزادی جو ہے وہ اس حکومت سے نہیں ہے. آپ کو یاد کرا دوں, اس PDM کے جو لوگ تھے یہ اس اسمبلی کو ناجائز سمجھتے تھے. مولانا فضل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے تھے یہ اسمبلی ناجائز ہے. اب ان کا بیٹا وزیر بن گیا ہے تو یہ اسمبلی جائز ہے. آپ اس اسمبلی کی یہ لمبی مدت کی دعائیں کرتے ہیں, اللہ کرے
کہ کبھی ہمیں بالکل ایسا ہی ہے, بالکل آئی ایگری ود یو. اور جب تب الیکشن میں نہ فیس کرنا بالکل پڑے. تب وہ انتخابات مانگ رہے تھے, آپ انتخاب نہیں دے رہے تھے. آج آپ انتخاب مانگ رہے ہیں, وہ انتخاب نہیں دے رہے. اس وقت یہ دونوں چیزیں ہو رہی تھی نا. مجھے دوبارہ ریفریز کرنے دیں. یہ جو پی ڈی ایم امپورٹڈ حکومت ہے, یہ کہتے تھے کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے. ٹھیک ہے, آج صرف شہباز شریف کو پکڑ کے وزیر اعظم لگا دیا گیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو وزیر لگا گیا. وہ جو الحمدللہ جو اسمبلی جو ناجائز تھی, آج وہ حلال ہو گئی ہے اس لیے کہ ان کا بیٹا وزیر لگ گیا ہے. اور یہ اسمبلی بڑی غلط تھی, سلیکٹڈ تھی, اس لیے شہباز شریف کو پکڑ کے بٹھا دیا گیا, اور سلیکٹڈ والوں کو اب سلیکٹڈ نہیں لگتا. یہ بات تو درست ہے. ایک تو خیر آپ بھی بتائیے کہ واقعی جو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا, کیونکہ آپ لوگوں کی پریس کانفرنسز ہم سن رہے ہیں, ناکام ہو گیا لانگ مارچ, کیا واقعی ناکام ہوا ہے؟ اور کیا یہ اسمبلی اب جائز ہو گئی ہے جو کل تک ناجائز تھی؟ بہت شکریہ آسما. مجھے تو ترس آ رہا ہے کہ مطلب لینے چلے ہیں حقیقی آزادی, اور کن سے لینے لگے ہیں یہ آپ خود سمجھ جائیں. مطلب ان کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف یہ پورے ملک کو تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ باہر نکلو, ہم حقیقی آزادی لینے جا رہے ہیں. اور اب آپ کے پروگرام میں خود انہوں نے ایڈمٹ بھی کر لیا کہ حکومت کے خلاف نہیں ہے, جن کے خلاف ہے ان کا یہ نام نہیں لے سکتے. تو اس سے زیادہ قابل ترس حالت تو ان کی ہو نہیں سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہ لمبا کیوں کر رہے ہیں. لمبا یہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ شاید اس چکر میں ہے کہ جو ہے سمری موو ہو جائے, تو اس کے بعد عمران خان وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ دنگا فساد کر کے اپنے جو حالات ہیں پاکستان کے وہ خراب کر کے, جو اس کی دلی خواہش ہے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی, یا اب تو اس کے منہ سے نکل بھی گیا ہے کہ وہ معاشرہ لگوانا چاہتا ہے, اور جو ہے اس کے لوگ خونی انقلاب کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس کے بعد تو آپ کو سمجھ میں جانا چاہیے کہ یہ لمبا کیوں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑ دیجئے میں کیا کہتی ہوں, چھوڑ دیجئے کوئی کیا کہتا ہے. یہ جو ہوتی ہے نا کیمرہ, یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب کیمرہ ڈرون ہو نا, وہ بہت ہی بے رحم ہوا ہے اس پورے لانگ مارچ کے اندر. وہ سامنے اپنی ناک سے آگے جو ہے جو خود آفیشیل فوٹوز لگا رہے ہیں, آپ ذرا وہ دیکھیے, باقی چھوڑ دیں. ان کے آفیشیل پیج پہ جو فوٹوز لگا کے اپنی ناک سے آگے وہ کیمرہ نہیں لے جاتے, وہ وہاں پر وہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر جتنے بندے اکٹھے ہو گئے بس اتنا لانگ مارچ ہوتا ہے. اس کے آگے جو ہے وہ چند 100 میٹر کے اوپر یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب ڈرون چلتا ہے تو وہ پھر سارے پول کھول دیتا ہے. اور اس کے بعد آج کیا ہوا پتا چلا آپ کو؟ آج کمشنر گجرانوالہ نے جو ہے وہ ڈرون پہ پابندی لگا دی. اس نے کہا خبردار جو آپ لوگ 3-4 دن سے اس لانگ مارچ کا تماشا دیکھ رہے ہیں, آئندہ نہیں دیکھے گا کوئی بھی تماشا. تو لانگ مارچ اس پہ ڈرون پہ پابندی لگی. دوسرا, پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ گجرانوالہ کے جو اسکول اور کالجز ہیں وہاں پر چھٹی ہے. چھٹی کس چیز کی ہے جی؟ عمران خان آ رہا ہے. مجھے بندہ پوچھے کہ عمران خان جو خود جو ہے وہ 3rd کلاس کے اوپر داخلہ لے کر آکسفورڈ تو چلو کسی طرح اسپورٹس بیسس پہ چلا گیا تھا, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور ان کو فورس کیا جا رہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ اس اہم تعیناتی کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب ڈیلے کر رہے ہیں, اور وہ اس وقت پہنچیں گے اسلام آباد جب تعیناتی کی اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ منیب اب آپ جی ہوگی ٹھیک, اس کو روک سکے, دنگا فساد کرائے, خون تاکہ خرابہ وہ ہو. روک سکے. اچھا ٹھیک بالکل صحیح. آپ منیب اب آپ بتائیے گا کہ کیوں ضرورت, ایک تو آپ کا اپنا آپ نے دیکھا بھی ہوگا, آبزرو کیا ہوگا, یہ لانگ مارچ اپنے پریشر کو بنا سکا ہے نمبرز کے اعتبار سے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ری اسکیجول اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان؟ از اٹ ٹرو؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے عمران خان صاحب سیاسی طور پر ایک قدور شخصیت ہیں. ان کا نکلنا ظاہری بات ہے ایک اہم ایونٹ ہے عمران خان صاحب کے فالوورز کے لیے, ان کے سپورٹرز کے لیے. اور عمران خان صاحب کی سیاست لیٹلی تمام تر انتخابی کامیابیوں کے باوجود عمران خان صاحب کی سیاست اس وقت ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. وہ خود بھی ہیں کہ جب وہ انتخابی طور پر مقبول ہیں, ان کو بائی الیکشنز میں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک انہیرنٹ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, میرے خیال میں ہوتی ہے, جو شخص ایک دفعہ وزیر اعظم بن جائے اس کے اندر شاید پھر یہ امپیڈ ہو جاتی ہے کہ مجھے ہی ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے اگر وہ انتخاب اگلا جیت کر دوبارہ آ جاتے ہیں تو. لیکن عمران خان صاحب کی سیاست آف لیٹ گھوم رہی ہے, جس کے بارے میں حال میں ہر ایک نے بات کر دی ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی اور اس کے ارد گرد عمران خان صاحب اپنی ڈسپریشن کا اور فرسٹریشن کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اور وہ جو 180 ڈگری کا شفٹ آیا, یعنی عمران خان صاحب نے
میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، فریہ ادریس صاحبہ کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں ان کا کوئی اس سے ہے نہیں کہ آرمی چیف کون بنیں گے، تو موجودہ حکومت نے کرنا ہے. بٹ دین 10 days ڈاؤن دا لائن، 12 days ڈاؤن دا لائن وہ ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں، کچھ ٹھیک ہے ان کو کوئی وزڈم اس کے پیچھے ہوگی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں. وہ بڑا جسے کہا جاتا ہے وہ بڑا فلمزی آرگومنٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت اچھی ہے، بری ہے، کمزور ہے، ان پاپولر ہے، قانونی طور پر اختیار اس وقت کے وزیر اعظم کا ہے. اسی طرح اگر الیکشن کال ہونا ہے تو وہ بھی اگر آپ یہ امید کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ساز باز کر کے یا ان کو اپنے ساتھ ملا کے یا ان پر دباؤ ڈال کے اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے تو جتنے بھی ایڈونچرز تھے عمران خان صاحب کے اس طرح کے، ان میں تو کوئی نتائج سامنے نہیں آئے. اب اگر دوبارہ وہ کرتے ہیں تو یا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں تو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ کبھی، کم از کم ابھی بھی. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ایک ان کی اس لانگ مارچ کا پیٹرن ذرا مختلف ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑے تھریٹننگ نمبرز ہوں ان کے ساتھ، جس سے پتا چل جائے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا کوئی میس موومنٹ ہے یا کچھ ایسے ہے. وہ ابھی تک وہ نہیں سامنے. اچھا یہ ابھی اس پہ میں دونوں کا بریک سے پہلے آپ دونوں کا لینا چاہتی ہوں پوائنٹ آف ویو. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب وہ پریشر نہیں ڈال سکے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو پی ڈی ایم لڑانا چاہتی ہے. جو سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب نے دیے ہیں اور اس لانگ مارچ کی ٹون جو سیٹ کی انہوں نے لاہور میں، اس ٹون کو وہ کیری بھی نہیں کر سکے اور ان کو پذیرائی بھی نہیں ملی. یہ ایک آبزرویشن. اچھا چلیں آپ کا حق ہے. ایک تو عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈرون بڑا بے رحم ہوتا ہے، مجھے بڑا اچھی لگا جملہ. یہ جو بیلٹ پیپر ہے یہ بھی بڑا رحم ہوتا ہے، بڑا بے رحم ہوتا ہے. 14 ہم چور پارٹیاں کہنا چاہیے لیکن چلیں 14 پارٹیاں نہیں آپ نہ 14 الزام جن پہ ہے چور پارٹیوں کا، وہ اکٹھی ہو کے ایک بندے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں اور 8 الیکشن میں سے وہ 7 جیت جاتا ہے. 70 جلسے کرتا ہے ملک کے کونے کونے میں. اور آپ جو ماضی میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، سارے پاکستان کا کوڑ کباڑ اکٹھا ہو کے عمران خان کے مقابلے میں 14 پارٹیاں 14,000 ووٹ نہیں لیتی. تو عمران خان مانگ کیا رہا ہے؟ عمران خان جمہوریت کا جو بنیادی چیز ہے وہ الیکشن ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں مارشل لاء لگا دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ تو اب آپ جیسے مرضی بات نہیں، آپ نے سنی نہیں ان کی، میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں نا. عمران خان مانگ کیا رہے ہیں؟ عمران خان ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ فل فور الیکشن کرائیں. کیوں؟ امپورٹڈ حکومت کیوں آئی تھی پتا آپ کو؟ مہنگائی تھی کتنی؟ 12%. آج مہنگائی کتنی ہے؟ 27%. امپورٹڈ حکومت آئی تھی کہ گروتھ تھی ایک سال 5.5، ایک سال 6، اب گروتھ ہے 1%. تو نہیں مجھے پھر ٹائم بریک سے پہلے ہو جائے نا تھوڑا بریک لیٹ کر لیں. وہ ساری چیزیں فلاپ ہو گئی. ٹھیک. آج ہمارے وزیر اعظم کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، نہ ڈالر روک رہا ہے، نہ مہنگائی روک رہی ہے، نہ کوئی معیشت کی بہتری آ رہی ہے. تو یہ نمبر ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. جملہ سنیں. ٹھیک بات. عمران خان فی الحال منیب صاحب یہ موومنٹ بنا رہے ہیں. نمبر جو کاؤنٹ ہونا ہے نا وہ یہاں پنڈی اسلام آباد میں کاؤنٹ ہونا ہے آن دا ڈی ڈے. وہ آپ دیکھیں گے یہ امپورٹنٹ بات ہے. ہر شہر میں یہ امپورٹنٹ بات ہے، حلف لیتے ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ منیب صاحب جرنلزم کی تسلی ہوگی اور پی ٹی ایم کی تو ویسی تسلی ہوگی. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو بھی صداقت علی عباسی صاحب نے فرمائی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. وہ جب اسلام آباد آئیں گے پھر پتہ لگے گا اور پھر پتہ جائے گا. ویسے بھی آج اگر آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے علاوہ اگر ان کے کسی جگہ کے بھی مجمع کو دیکھیں تو انپریسیڈنٹڈ کبھی اس طرح لوگ نہیں نکلے. یہ چیلنج بہت بڑا کر دیا جو لوگ. چلیے آپ کی بہت سی باتیں میں نہیں کر رہی ہوں. اچھا عظمیٰ سے بات ٹھیک نہیں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا ابھی تک. جی عظمیٰ اچھا ہوگا ٹھیک بات. چند چڑسی تے دنیا ویکسی، چند چڑسی تے دنیا ویکسی. عظمیٰ کہہ رہے کوئی اور چاند نہ چڑھا دیجیے گا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاند چڑھے یا نہ چڑھے، ہمارا سورج چڑھا ہوا ہے. جی عظمیٰ میری باری ہے. دیکھ ہم نے نہیں کہا تھا، یہ بات بالکل درست کہی. ہٹلر کی طرح عمران خان نے جگہ جگہ جا کر حلف لیے. عمران خان نے 60-70 کے قریب جلسے کیے اور جلسے کر کے ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا دعویٰ تھا وہ 10 لاکھ لوگ لاہور سے لے کر نکلیں گے. اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 10,000 بندہ بھی جو ہے وہ کہیں پر کسی جگہ ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکا. اب یہ جو ان کو ڈے کا شوق ہے نا، وہ شوق کس چیز پہ ہے کہ وہ جو علی امین گنڈا پور تیاری کر رہا ہے، وہ کامران مگش نے جو کہا ہے ہم جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. اور یہ جو انہوں نے، آپ کتنے لوگ لے آؤ گے؟ آپ 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہو نا، چلو لے آؤ، کیا ہوگا؟
126 दिन भी बैठे थे ना, उसके बाद आखिरी जो है वो दिनों पे, आखिरी दमों पे ना वो आखिरी कुर्सियों पे आ गए थे। इनको एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको मार्शल लॉ का पता ही नहीं है। ज़ियाउल्लाह का मार्शल लॉ में उस वक्त जनाब जो है वो पैसे कमा रहे थे, जुआ खेल रहे थे, और जो है वो पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे थे लंदन के अंदर। और मुशर्रफ के जो है वो मार्शल लॉ के अंदर ये उसके खुद पोलिंग एजेंट थे। सो मार्शल लॉ के हाथ लगे हुए नहीं ना, इनको पता ही नहीं मार्शल लॉ क्या होती है। अच्छा चले, मैं इस पे मैं एक ब्रेक लेती हूँ उस्मा, बिल्कुल। अच्छा ये अब इसके ये बात ज़ियाउल्लाह के नवाज शरीफ उस वक्त लड़ रहे थे जमहूरियत के लिए, और नवाज शरीफ तेज तलवारें लेके लड़ रहे थे जब इमरान खान ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करूंगी। मुनीब से शुरू करेंगे, बिल्कुल मुनीब से शुरू करेंगे कि अब इमरान खान साहब ईस्ट पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान की तरह के हालात हो सकते हैं, खुदा न खास्ता क्यों कर रहे हैं, और क्या इलेक्शंस वाकई नहीं हो सकते, नामुमकिन है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुनीब, अब बात हो रही है, एक तो एग्जाम्पल्स जो मशरकी पाकिस्तान की इमरान खान साहब कोट कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि पीडीएम जिम्मेदार है एस्टेब्लिशमेंट को, या लड़ाना चाहती है पीटीआई को। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान साहब माशाल्लाह खुद उन्होंने जो चीजें कही हैं वो को पीडीएम ने पर्ची पे लिख के तो इमरान खान साहब को नहीं दी थी, ठीक है, उसके लिए उनके पास अपनी वजूहात हो सकती हैं कि इमरान खान साहब का इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से क्या प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए दो बातें, मसला ये है कि अभी भाई साहब ने कहा कि जी वोट इमरान खान साहब को पड़ रहा है, बिलाशुबा उन्होंने बाई इलेक्शन में बड़ी जबरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि जितना अरसा इमरान खान साहब की हुकूमत रही, अगर आप इस लॉजिक के ऊपर चलते हैं तो इमरान खान साहब की जमात तमाम तर पैराफरलिनिया के साथ और तमाम तर हुकूमती ताकत के साथ तकरीबन 85 से 90% बाई इलेक्शन हारती रही। और ये जितनी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून, ये कहती रही जी इनको हुकूमत करने का हक नहीं है, ये अनपॉपुलर है, इनको जाना चाहिए, हम इलेक्शन ईयर है, फलाना ये वो। मुझ समेत लोग कहते थे कि भाई जिसको मैंडेट जितने अरसे का मिला है, अनलेस के वो आप उसकी हुकूमत को गिरा दें और किसी आईनी तरीके से, अदरवाइज ही इज नॉट बाउंड टू लिसन टू यू। वो बाई इलेक्शन जीतना डज नॉट गिव यू अ लाइसेंस टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये आर्मी चीफ लगाने के काबिल नहीं है। अब गुजारिश ये है कि जनाब जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनकी एक्सटेंशन इमरान खान साहब ने की थी, और मुल्क के पिछले कई आर्मी चीफ्स की तैनाती मियां नवाज शरीफ साहब ने की। अब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये तो फैक्ट्स है ना, मेरा वर्जन नहीं है फैक्ट्स का, दीज आर रजिस्टर्ड फैक्ट्स। अब इमरान खान साहब किस्मत की सितम जरीफी है कि वो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम नहीं है, तो कोई बात नहीं। उनकी जो पूरी सियासत है वो आर्मी चीफ की तैनाती के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? अब भाई साहब को ये बात बुरी लगेगी, ये सिर्फ इसी वजह से घूम रही है क्योंकि उनको ये लगता है आज भी इतनी ज्यादा पब्लिक मैंडेट मिलने के बावजूद आज भी उन्हें एक एश्योरेंस चाहिए एक तीसरे घर से, एक और जगह से जहां से उनको एश्योरेंस मिली। और अब ये बात बाय द वे डिस्प्यूटेड नहीं रही। अगर है डिस्प्यूटेड तो आर्मी चीफ को, तो इमरान खान साहब को चाहिए कि बाय नाम बाय नेम हत्के इज्जत का दावा कर दें डीजीआईएसआई के खिलाफ कि जी आपने ये बात कही तो कही क्यों? बिल्कुल, डीजीआईएसआई से बात आगे कर दी, एग्जैक्टली उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हमने तो सेनेट के इलेक्शन के बाद जो है वो हमने तो कोई इंटरफेरेंस नहीं। और जब उनसे कहा गया कि आप 2018 में इमरान खान साहब को लेकर आए तो उन्होंने डीजीआईएसआई ने ये नहीं फरमाया ही इज अ डेकोरेटेड 3-स्टार जनरल, ही इज द हेड ऑफ प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी। उन्होंने कहा हम इस पर फिर किसी दिन सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। पॉइंट बीइंग 2018 में इंतखाबात जितवा कर लाया गया, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा होनी थी बट उनको इंस्टॉल किया गया। अब आज अच्छा लगे बुरा लगे, हुकूमत पीडीएम की है, अब खत्म हो गए। ये इम्पोर्टेंट बात है उस्मा, लेकिन अगर बिल्कुल मुनीब ने जो बिल्कुल कहा दुरुस्त कहा, मैं भी इस बात के ऊपर एग्री करती हूँ। लेकिन क्या ये भी दुरुस्त नहीं है कि आपकी पॉलिटिक्स भी आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द घूम रही थी, इसलिए आपने अदम एतमाद की? नहीं, नॉट रियली आसमा। देखिए आर्मी चीफ पाकिस्तान के आने हैं, पीटीआई का या पीएमएलएन का आर्मी चीफ नहीं आना है, इस बात को समझने की जरूरत है। फिर आर्मी चीफ जो है वो इदारे का आर्मी चीफ होता है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। हाँ, आप तारीख देखें तो तारीख बहुत तल्ख है इस हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने जितने भी आर्मी चीफ लगाए उसका क्या मतलब था? वो उनके ताबे हो गए और जो है वो वहां मसाइल नहीं हो सके या नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनको या कोई एक नापसंद है या एक कोई बहुत ज्यादा पसंद है जिसके लिए वो अपनी कश्तियां जला रहे हैं।
اور کشتیاں جلا کر وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ کان کھول کے سن لو. بندہ پوچھے عمران خان صاحب کے وہ زمانے گئے جب عمران خان صاحب کسی کے کان کھول کے سنواتے تھے. اب عمران خان کے کان کھولنے کے دن ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ اچھا مجھے تو ایک لائن پوری پریس میں جو 2 DGs کی تھی, آپ اندازہ لگائیے کہ پروپیگنڈا اور فتنے کا عالم اس وقت یہ ہے کہ 2 DGs کو خود آنا پڑا بتانے کے لیے. انہوں نے انہوں نے کہا جب ایک پروپیگنڈا کی بور ہو, جب آپ کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا ہو, تسلسل سے ہو, روانی سے ہو اور فراوانی سے ہو جھوٹ, یہ انہوں نے کہا. اور بالکل دیکھیے نا اپنی حقیقی آزادی, اب امریکہ فلانا 1000 دفعہ جو ملک کی سلامتی کے ضامن ہیں, جن کے پاس تمام انویسٹیگیشن, جن کے پاس پوری معلومات ہوتی ہیں, انہوں نے آگے بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن وہ جھوٹ اس کا ابھی بھی قائم ہے نا اپنی بات کے اوپر. یہ ہے ان کی پروپیگنڈا. اس کے وہ تو اس کے ماہر ہیں. لیکن میری گزارش اس میں صرف ہے, آرمی چیف کو کی ایشو عمران خان نے پہلے سے بنا لیا تھا. جب آپ کو معلوم ہے اکتوبر میں, جو پچھلے اکتوبر میں DGI کی جو نامینیشن تھی, اس کے اوپر بھی کیا کیا عمران خان نے, وہ نام نہیں آ رہا تھا, وہ اس ڈیٹ کو ہوگا, وہ اس پہ آرمی چیف نے استعفے کی دھمکی دی تھی. اچھا انٹرویو میں کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی اور جو ہے وہ کنٹینیو کرے. تو عمران خان نے ایشو بنایا آرمی چیف کی تعیناتی کا. آرمی چیف کی تعیناتی پہلے اس ملک میں نہیں ہوتی رہی. بالکل. اب یہ لیکن ٹھیک اس میں سے سلیکٹ ہو جائے گا. اچھا اب یہ بھائی صاحب یہ سوال, اور اسی لیے یہ اس کے بغیر نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. تو کان کھول کے سن لے, یہ آخری دفعہ. کیونکہ ان کو انتشار پھیلانے کی, ملک کے اندر فساد کرنے کی, اداروں کو ملائن کرنے کی, اور ہمیں آج بہت خوشی ہے اس بات پہ کہ ہم نے ووٹ کو عزت دلا. ٹھیک بات ہے. اچھا بھائی صاحب اب یہ خان صاحب کیوں کہتے ہیں ایسٹ پاکستان جیسی صورتحال ہوگی؟ الیکشن میں تو بھی 1 سال پڑا ہوا ہے, تو ہو جائیں گے اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کو آج اداروں سے اور فوج سے محبت ہوگی, کیونکہ وہ اتنا عرصہ پہلے نہیں, جب نام لے کے تو نواز شریف نے دونوں جو ISI کے ہیڈ اور جو آرمی چیف تھے ان کے بارے میں جو کہا, ہمیں بھولا نہیں, ہمیں نہ ڈان لیگز بولا, نہ آپ کی وہ ساری تقریریں بولی. بہرحال اچھی بات ہے کہ آپ اب جو منیب نے بات کی کہ PTI الیکشن ہار رہی تھی, اور وہ بالکل آ رہی تھی. PTI جب کموڈٹی سپر سائیکل آیا, جب کووڈ آیا, مہنگائی آئی, تو PTI کی پاپولیرٹی گئی. لیکن منیب صاحب آپ بھی دیکھیں نا کیا ہوا. پاکستانی قوم کوئی اندھی بہری نہیں ہے. جب یہ سازش ہوئی, جب عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, جب ایران رشیا جانے پہ عمران خان پہ اعتراض ہوا, سنیں مجھے بات پوری کرنے دیں. ان کو آپ نہیں روکتی, مجھے آپ روکتی. عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا عمران خان پاکستانی سرزمین کو اجازت دیں گے استعمال, وہ اینکر نے پوچھا. اس کے بعد جب عمران خان رشیا گئے اور ادھر تکلیف ہوئی, اس کے بعد یہاں سے پلیٹ میں رکھ کے پیش ہوئی, لوگوں کو بڑا غصہ ہے اس بات پہ. پھر ایک اور بات ہوئی, پاکستان کے 1100 ارب روپے معاف کیے گئے NRO کے ذریعے, اور جنہوں نے کیے ان پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے. ہم پبلک کے اس پیسے کے اسکینڈل کی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے, ہم اس پبلک پیسے کے ہم دفاع کرنے والے ہیں. عمران خان نے کہا پہلے ہمیں انہی اداروں نے بتایا کہ یہ چور ہیں, آج انہی ادارے ان کو ڈیل کر کے اگر پیسہ چھوڑ دیں گے تو ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے. اس کو آپ بھلے اداروں کے خلاف تقریر کر لیں. عمران خان نے یہ بات کی, اور منیب صاحب یہ جو لوگ ایک دم نکلے نا, اس کو آپ بولیں کہ یہ لوگ اس سے نکلے, سب کو پتا ہے کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ چور ہے, کل عمران خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ چور ہے. وہ مقصود چپڑاسی کا 16 ارب روپے, منیب صاحب آپ بھی صحافی ہیں, مجھے بتائیں نا 16 ارب روپے جو مقصود چپڑاسی والا کل خان صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں کہا کہ یہ چور ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا, اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہتی ہے. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ نے کہا انہوں نے مان لیا. جملہ اپنے الفاظ نہ لے کے جائیں, میں سنوا دیتی ہوں, میں بول دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا ہمیں انہی اداروں نے بتایا تھا کہ یہ چور ہیں. آج انہی اداروں نہیں پتا تھا. نہیں عمران خان کو پھر انہوں نے اداروں پہ بھائی ادارے یہی عدلیہ تھی, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جن کے پاس JIT بنتی تھی, اور ان کے وہ والیوم نکلتے تھے. وہ تو ہمیں بھی پتا ہے وہ چور ہیں, لیکن اب وہ اگر ڈیل کر کے وہ مقصود چپڑاسی والا کیس 16 ارب روپے معاف ہوتا ہے. سنیں نا سر بریک کے بعد بھی آنا ہے. اتنا سب سے زیادہ آپ نے میں ایک چھوٹی سی منیب صاحب جو لوگ نکلے ہوئے نا, منیب کی تو شامت آ گئی, سب کو پتا ہے کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے, اور لوگوں کو انسٹال کیا گیا. وہی کل کے چور آج کے ہیرو بنے لوگ, اس لیے نکلے. اسی لیے ہم بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کے اوپر. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, کہیے جائے گا مت.
वेलकम बैक नाज़रीन, आखिरी एक कुछ मिनट्स हैं तो भाई साहब अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फैसला दुरुस्त कर दें अगले तो बात आगे बढ़ सकती है। वो क्या दुरुस्त फैसला? देखिए, जमहूरियत है, मुल्क बैठ गया है, फ्लॉप हो गया है, कोई चीज चल नहीं रही, तो इसका बेहतरीन हल है जमहूरियत में कि अवाम से फैसला करवा लें, क्योंकि ये जो आपने कोई किधर की साजिश से, कोई किधर से खरीद के, कोई इधर से वोटों के इतनी नोटों और लोटों तो की क्या हुकूमत बनी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ के पंजाब असेंबली भी तोड़ेंगे, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ेंगे? नहीं, जब ये तो हम ऐसी तो नहीं कोई हमको बच्चों का खेल है कि इनके हवाले कर दें और ये इधर लूट मार के तो फिर तो फौरी इलेक्शन हो जाएंगे अगर आप तोड़ेंगे तो। फौरी इलेक्शन इस तरह नहीं होते। अच्छा, आज बैठ के हम तो उन्हीं लोगों जिनके सारा मामलात पे ये है, इनकी तो चारों की हैसियत ठीक, बैठ के मुल्क में नए इलेक्शन की बात करें। मैं मईशत का एक स्टूडेंट हूँ, हफ्तों में ये मईशत ठीक हो जाएगी अगर आप समझते हैं। 4 साल में तो नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, ये आपने आखिरी बात कर दी। अच्छा, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, ये तो तबाह कर दिया इन्होंने। आप गवर्नमेंट, अच्छा एक सेकंड बात तो सुन ले, गवर्नमेंट क्या कहती है? नया इलेक्शन गवर्नमेंट क्या कहती है? आप गवर्नमेंट है, महाजराई को खत्म करने के लिए वो कह रहे हैं इलेक्शन करा दें। इलेक्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्या ये नामुमकिन है और क्या डेडलॉक को खत्म किया जा सकता है? देखिए, अगर इमरान खान साहब को उस वक्त वो कह रहे थे मैं एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं कराऊंगा, अगर उनका राइट था कि वो आखिरी दिन तक हुक्मरानी करें तो उनको आईनी तरीके से निकाला गया है। तो अब ये हुकूमत है, वक्त का राइट है कि, और खास तौर पर ये जो है ना, हमें बातें करने से पहले शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लिया करे जो IMF से साइन करने के बाद वो आके करते थे। ये तो मैं इस पे इतना कहना चाहती हूँ। जितना फसाद फैलाने वाले से बात नहीं हो सकती, जो गन्स इकट्ठी कर रहा है, जो खून गिरा रहा है, उससे बात नहीं हो सकती। 2 बातों का मैंने जरूर रिस्पॉन्ड करना जो पहले करना चाह रही थी। फिर इसका मतलब है कि चोर डाकू का जो नरेटिव इमरान खान लेके चले थे, जो कहते हैं मेरी जो है जंग थी, फिर वो झूठ था। आप एक पपेट थे और पपेट की तरह नाच रहे थे। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की बातों पे इतना ही आपको यकीन था, इस्टेब्लिशमेंट तो आपको फराग गुदी के किस्से भी सुना रही थी, पिंकी पीरनी और खावर मानिका की फैमिली के किस्से भी सुना रही थी। इस्टेब्लिशमेंट आपको अपने कसूर भी बता रही थी। मुनीब, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ठीक, अच्छा, बिल्कुल सही मुनीब। क्या तीसरी और आखिरी बात जी, तीसरी और आखिरी बात यह है